بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا۔ سورہ طٰہا کی آیت نمبر 113۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اسی طرح ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا ہے، اور اس میں طرح طرح سے تنبیہات کی ہیں، شاید کہ یہ لوگ کجروی سے بچیں یا ان میں کچھ ہوش کے آثار اس کی بدولت پیدا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اس صورت میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ میں کیا، اور جن لوگوں کے درمیان اس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا ان کے حالات پر منطبق کرتے ہوئے انہیں بہت سی نصیحتیں کی۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات بتائی کہ یہ قرآن جو ہم نے نازل کیا ہے تمہاری طرف، اور اس میں یہ تمام واقعات بھی بیان کیے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی تمہیں بہت سی نصیحتیں کی ہیں، تو یہ تمہارے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ لیکن جو اس نعمت کا انکار کر دے یا اس کا کفران کرے یا اس پر توجہ نہ دے یا گویا کہیے کہ اسے نظر انداز کر دے، تو الفاظ جو پیچھے گزرے تھے پچھلی آیت میں، اس میں تھا اعراض کی بات، کہ جو قرآن سے اعراض کرے گا تو گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا۔ اس اعتبار سے اللہ رب العالمین نے یہ بات لوگوں کو بتائی، اور اس کا بوجھ جو ہے وہ قیامت کے دن انتہائی تکلیف دہ ہوگا، گناہوں کا بوجھ۔ تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو پھر دہراتے ہیں، پھر بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ قرآن عربی زبان میں تمہاری طرف نازل کیا ہے، اور اس میں طرح طرح سے تنبیہات کی ہیں۔ یہ تنبیہات اس لیے ہوتی ہیں تاکہ لوگ جو ہیں اس تنبیہ کو سننے کے بعد، اس تنبیہ کو پانے کے بعد اپنی اصلاح کر لیں، لیکن اگر نہیں کرتے تو ظاہر اس کا نقصان ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ اپنی تنبیہات کی ہیں، شاید کہ یہ لوگ کجروی سے بچیں، یعنی جو غلط طریقے اختیار کر رکھے ہیں ان طریقوں کو چھوڑ دیں، اور چھوڑ کر جو ہے ہوش کا جو ہے وہ ہوش میں آئیں، یعنی اس بات کو مان لیں، سمجھ لیں جو پیغام اس قرآن انہیں دے رہا ہے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ بس بالا و برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی، اور دیکھو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تک کہ تمہاری طرف اس کی وحی تکمیل کو نہ پہنچ جائے، اور دعا کرو کہ اے میرے رب مجھے مزید علم عطا کر۔ یہ بات جو اس مقام پر بیان کی گئی ہے کہ قرآن مجید کے پڑھنے میں جلدی نہ کرو جب کہ تمہاری طرف اس کی اسے وحی کیا جا رہا ہو، اس وقت تک عجلت نے یعنی اس کو دہرانے کی کوشش نہ کرو جب تک وہی تکمیل کو نہ پہنچ جائے۔ یہ مضمون قرآن مجید میں کئی مقامات پر سامنے آتا ہے۔ سورہ قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے، سورہ اعلیٰ میں بھی یہ بات کہی ہے، لیکن یہ بات ملتی ہے بالکل ابتدائی صورتوں کے اندر۔ ابتدائی صورتوں میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جب وحی لانے والے فرشتہ یعنی جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید سناتے، یعنی آیات ان کے سامنے پڑھتے، تو آپ جلدی دہرانے کی کوشش کرتے کہ کہیں آپ بھول نہ جائیں، تو آپ ان کے ساتھ ہی دہرانے لگتے۔ تو اس موقع پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ توجہ سے سنیں، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس بات کو اپنے دل سے نکال دیں، پریشان نہ ہوں کہ آپ بھول جائیں گے۔ تو سورۃ القیامہ میں اللہ رب العالمین نے بہت واضح طور پر یہ بات بتائی ہے کہ اسے یاد کرا دینا اور پھر اسے بیان کروانا، یعنی اس کا مدعا بھی واضح کر دینا، یہ سب ہمارے ذمے ہے، یعنی آپ بھولیں گے نہیں اس بات کو۔ سورہ اعلیٰ میں بھی بات کہی ہے کہ آپ نہیں بھولیں گے، تو اس میں یہ بات بتا دی گئی ہے کہ آپ توجہ سے سنیں اور مطمئن رہیں کہ آپ اس میں سے کوئی چیز بھولیں گے نہیں۔ اچھا، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے لیے بھی یہ بات ہے موجود کہ جب اللہ تعالیٰ یہ بات آپ سے کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن کی پوری حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بتانے سے رہ گئی، آپ کے بتانے سے رہ گئی، بھول گیا، تو ایسا نہیں ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی یہ بات بتا دی ہے کہ اسے بیان کروا دینا ہمارے ذمے ہے، اسے یاد کروا دینا ہمارے ذمے۔
لہٰذا اس اعتبار سے یہاں پر یہ تاکید اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں جو بات بتائی اور دعا سکھائی وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور کہیے یعنی یہ دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ بڑی مشہور دعا ہے اور ہم بھی اس دعا کو مانگتے ہیں۔ خود اللہ رب العالمین نے اس دعا کو مانگنے کی تاکید کی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جو تاکید آپ کو کی آپ کے تبسط سے ہم تک بھی وہ تاکید منتقل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی، اور قرآن مجید میں کئی چیزیں ایسی آتی ہیں، یعنی کئی مقامات آتے ہیں جس میں اللہ کی طرف سے یہ بات کہی گئی کہ آپ یہ کہیے، یعنی یہ دعا مانگیے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، یعنی ساتھ میں اور کہیے اور مانگیے۔ تو اس میں یہ بات آتی ہے کہ جس دعا کے ساتھ یہ بات لگی ہوئی ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ کہیے یعنی یہ دعا مانگیے، تو اس دعا کی اہمیت جو ہے اپنی جگہ واضح ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات بھی کہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ یہ مانگیے، نہیں یہ مانگی جانے والی چیز ہے، یہ مانگنی چاہیے، یعنی یہ انسان کی ضرورت ہے۔ اور جب جو دینے والا ہے وہ خود یہ بات کہتا ہے کہ یہ مانگیے تو پھر کیوں نہیں دے گا وہ؟ اس معاملے میں یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو رہی ہے کہ انسان کی بنیادی ضرورت کیا ہے کہ اس کے پاس علم حقیقی، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم آیا ہے علم وحی، یہ اسے حاصل ہو جائے، اور پھر اسی بنیاد پر اور اللہ تعالیٰ اس کے علم میں اضافہ کرے۔ تو یہ مال میں اضافے کی دعا نہیں مانگنے کی بات کی، اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں کی، اللہ نے یہ تو کہا، اللہ اور یہ بات اس طرح کہی وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو۔ اور اسی لیے ہم یہ دعا مانگتے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ ہم تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتے ہیں۔ اس فضل میں سبھی چیزیں داخل ہیں، مال بھی داخل ہے اس کے اندر، لیکن یہ بات اس طرح سے ہمارے سامنے بتائی گئی ہے کہ مانگنے کی بات، لیکن یہ کیا کہا کہ مزید اذا رب زدنی علما، مزید علم عطا کر، یعنی علم دیا ہے اور دنیا بھائی قرآن نازل ہو رہا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی دعا سکھا دے مجھے مزید علم عطا کر۔ ایک تو یہ کہ قرآن کی سمجھ جو ہے اس حوالے سے آدمی اس کے اندر آگے بڑھے، اسے ترقی علم کے اندر ملے، اور اس کے علاوہ پھر مزید چیزیں اس کے سامنے آ جائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکھائی ہوئی دعا ہے جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سکھائی گئی انہیں، اور ان کے تعلق سے ہم تک منتقل ہوئی۔ تو اس میں علم کی اہمیت کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ علم کی طلب بھی انسان کے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ اب ہم یہ دعا تو دہرائیں لیکن علم کی طلب ہمارے اندر نہ ہو، یعنی علم حاصل کرنے کا جذبہ ہمارے اندر نہ ہو، تو یہ بات جو ہے بے معنی ہو جائے گی۔ تو علم حاصل کرنے کا جذبہ بھی ہونا چاہیے۔ علم ایک ایسی دولت ہے کہ جو انسان کو حاصل ہو جائے تو کیا کہیے کہ وہ صحیح معنوں میں مالا مال ہوتا ہے، یعنی یہ ہے اصل دولت جس کو حاصل کرنے کی اور جس میں اضافے کی کوشش انسان کو کرتے رہنا چاہیے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یعنی اس دولت کے معاملے میں یہ بات رکھ دی ہے کہ اس کا تعلق مقدر سے نہیں ہے بلکہ انسان کی کوشش اور محنت سے ہے۔ جتنی چاہے کوشش کرے، جتنی محنت کرے، اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائیں گے، یعنی انسان کے اپنے اوپر ہی بات رکھ دی گئی ہے۔ باقی جو دنیا کے اور دیگر یعنی دولت دنیا کا معاملہ ہے اس میں انسان کا مقدر بھی ساتھ ہے۔ اللہ نے جو چیز کے لیے مقدر کی ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ اس کا رزق چاہتا ہے بڑھاتا ہے، اس کا چاہتا ہے محدود کرتا ہے، یعنی بات اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے۔ لیکن اس کے معاملے میں یہ بات ہے کہ جو اس کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، طلب کر رکھتا ہے، اپنے اندر اس کی جستجو ہے اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پھر یہ عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ جو کام ہم کر رہے ہیں کیا ہے، یہ بھی یہی کام ہے، اپنے علم میں اضافے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے علم میں اضافے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو کیا کہیے کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں۔ علم کی اہمیت کے اعتبار سے بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو ہے ابھی سورہ ابھی آگے آنے والی ہے، وہاں بھی اس علم کی بات ایک ہمارے سامنے آئے گی۔ تو قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے علم کے اور اہل علم کی فضیلت جو ہے وہ بیان کی ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح متوجہ کیا ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں پھر صحابہ کرام اس معاملے میں کتنی محنت کرتے ہیں، کتنا آگے بڑھتے ہیں، اور کس قدر علم کی طلب ان کے اندر ہے اور اس کے لیے کتنی کوشش اور محنت کرتے ہیں۔ تو یہ بہرحال ہماری بنیادی ضرورت ہے، اور اس ضرورت کو پورا کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اس کو پورا کیے بغیر ہوا کہیے کہ انسان اپنی اصل منزل کی طرف پیش قدمی کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ کچھ ضروری علم ہوتا ہے، بنیادی علم ہے، وہ تو درکاری ہے، اس کے بغیر آدمی کو کہیے کہ اپنے ایمان اپنے اسلام کی تکمیل نہیں کر سکتا، یعنی جب تک اسے علم ہی نہ ہو، توحید کا علم نہ ہو، اسے شرک کے بارے میں اسے پتہ نہ ہو شرک کیا ہوتا ہے، اسے فرائض کا علم نہ ہو، ظاہر سی بات ہے کیسے ہی کام کرے گا۔ اسے یہ بات معلوم نہ ہو کہ کن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے، یہ علم اس کے پاس نہ ہو تو کیسے بچے گا ان سے؟ شرک سے بچنا، حرام سے بچنا، یہ علم بھی درکار ہے، فرائض کی پابندی کرنا یہ علم بھی درکار ہے، اور جو عقائد ہے ان کا علم بھی اسے درکار ہے۔
یہ تو چیزیں ہیں ہی اپنی جگہ، اور پھر زندگی گزارنے کے لیے طریقہ اللہ نے بتا دیا ساری چیزیں، اس کا علم بھی اسے درکار ہے، سب قرآن مجید کے ذریعے اسے حاصل ہوتا ہے، سنت کے ذریعے، تو حاصل کرنے کی کوشش کرنا اور ساتھ میں دعا بھی کرنا، یہ بات اس میں ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہے ہیں کہ آپ کو کہا کہ آپ یہ دعا کریں، یہ مانگیں، تو گویا یہ مانگنے کی چیز ہے۔ اس کے بعد ذرا مضمون بدلتا ہے، آگے فرمایا وَلَقَدْ أَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک حکم دیا تھا مگر وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا۔ آدم علیہ السلام کا قصہ یہاں پر پھر اس کو اللہ تعالیٰ یہاں پر دہراتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ اس میں جو رہنمائی اس قصے کے ذریعے سے دی جاتی ہے، تو یہ متعدد مرتبہ پہلے بھی ہمارے سامنے گزر چکا ہے، اس سے پہلے آ چکا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اسے ہمارے سامنے رکھتے ہیں، اور یہاں خصوصیت کے ساتھ یہ اختصار سے چند ہی پہلوؤں کی طرف اس میں اشارہ کیا گیا ہے۔ تو یہ بات اس میں بتا دی گئی ہے کہ آدم کو اللہ تعالیٰ یہاں سے بتا رہے ہیں کہ آدم کو ہم نے ایک حکم دیا، مگر معاملہ کیا ہوا؟ معاملہ یہ ہوا کہ وہ اس حکم کو بھول گیا، یعنی اسے نسیان جو ہے وہ لاحق ہوا، فنسیہ تو کہا کہ وہ اسے بھول گیا، یعنی اسے نسیان لاحق ہوا۔ بھولنے کا مادہ انسان کے اندر موجود ہے، پتہ چل رہا ہے کیا کہ انسان بھول جاتا۔ اچھا یاد کیوں دلایا جاتا ہے؟ یاد کیوں کرتے ہیں؟ بھول نہ جائے، یاد کرنے کا عمل جو جاری رہتا ہے نا، یاد کرنا، ذکر کی بات بھی اس حوالے سے آتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہاں پر یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ اسے بھول گیا، اور پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا، اس کے اندر عزم ہم نے نہ پایا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ مزید ایک اور بات بیان کر رہے ہیں۔ تو اس میں یہ بات کہ جس طرح کا جس درجے کا ہونا چاہیے یا جس اعتبار سے کام ہونا چاہیے اس کی بات ہو رہی ہے کہ اس درجے میں درکار تھا، وہ چیز میں کمزوری پائی گئی اس میں، یعنی یہ دو کمزوریاں جو ہیں اللہ تعالیٰ اس کی طرف جو ہے اشارہ کر رہے ہیں کہ بھول اور عزم کی کمی اور ارادے کی کمزوری، یہ انسان جس کے اندر موجود ہے، جس کی وجہ سے انسان اپنے ازلی دشمن شیطان کے بہکائے میں آ سکتا ہے اور غلطی کر سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ پھر اب اس میں مزید آگے جو بات آئے گی اس میں یہ بات ہی بتا دی گئی کہ بہرحال اس کی معافی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتی ہے، اس سے کہ آدم علیہ السلام کے ذکر میں یہ بات ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ تو اس میں یہ بات بتائی گئی کہ آدم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے کہ ایک تو چیز ہے بھول اور عزم کی کمی اور ارادے کی کمزوری، دوسری چیز ہے سرکشی اور سردابی، یعنی آدمی جانتے بوجھتے اور وہ کہیے کہ تکبر کے اندر استکبار کے ساتھ یعنی سرکش ہو جاتا ہے، سردابی کرتا ہے، حکم کی وہ تعمیل نہیں کرتا بلکہ ٹھکراتا ہے۔ دو الگ الگ چیزیں۔ تو شیطان کا معاملہ کیا تھا؟ سرکشی اور سردابی کا تھا، اور آدم کا معاملہ کیا ہوا؟ یہاں بھول اور عزم کی کمی اور ارادے کی کمزوری کا جو ہے معاملہ سامنے آیا، تو اسے دور کرنے کا یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا۔ تو اب اسی طرح یہ تو آگے بات چلتی ہے، تو یہ 7واں موقع ہے، 7ویں مرتبہ یہ آدم علیہ السلام کا جو قصہ ہے یہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین یہ بات بتا رہے ہیں کہ آغازی میں کہ یہ جو کچھ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، یہ استکبار اور ارادے اور یعنی اپنی ارادے کی بنیاد، قصد اور ارادے کی سرکشی کی بنیاد پر نہیں تھا یہ، بلکہ یہ کمزوری کی بنیاد پر یہ معاملہ ہوا، غفلت اور بھول میں پڑ جانے کی اور شیطان کی وسوسے کی بنیاد پر ہوا۔ آگے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ، یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، وہ سب تو سجدہ کر گئے مگر ایک ابلیس تھا کہ انکار کر بیٹھا، ابلیس تھا کہ ابلیس نے انکار کر دیا۔ فقلنا یا آدم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى۔ اللہ رب العالمین نے فرماتے ہیں کہ اس پر ہم نے آدم سے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے۔ یعنی یہ بات جب یہ معاملہ تو سامنے آ گیا، آدم علیہ السلام کے سامنے ہی تھا، یعنی دشمنی کا جو مظاہرہ ہے یہ تو سامنے ہی ہوا تھا کہ اس نے شیطان نے یہ نہ صرف یہ کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، بلکہ اس نے سجدہ کرنے کا انکار جو سبب بتایا، جو بات اس نے کہی کہ سبب کیا ہوا، اللہ نے پوچھا نا اس سے کیا وجہ ہوئی کہ تو نے اس حکم کا انکار کیا، تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا، حالانکہ حکم میرا تھا۔ سورہ اعراف میں مضمون گزرا ہے، تو کہتا ہے کہ انا خیر من، میں سے بہتر ہوں،
خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے اسے مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا. یعنی اس نے جو ہے اس کا انکار کرتے ہوئے یعنی آدم کی تحقیر کی، یعنی اس تکبر میں آدم کی تحقیر کی ہے اور اپنی برتری کی بات کی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اب یہ جو بات اس نے کی ہے یہی بات بنیاد بن گئی اس کے لیے سزا کی، اس کے لیے گویا کہیے کہ اللہ کے پاس رادہ درگاہ ہونے کی، اس کے گویا کہ اس منصب سے جو ہے نکال دینے کی اور اس کے زوال کی، یہی بنیاد بنی ہے. کہتا بھی ہے اس میں کہ یہ جو آدم اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے تو میں ثابت کروں گا کہ یہ آدم اس لائق نہیں تھا جس کو آپ نے اس طرح سے عزت دی اور اس کی بنیاد میں میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا. حالانکہ اصل معاملہ جو ہے آدم کا نہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے کا ہے. اللہ کی نافرمانی کی اس کا نتیجہ اس کے سامنے آیا. آدم کی توہین کرنا تو بات کی بات ہوئی، اصل بات تو یہ ہے کہ جسے اللہ نے عزت دی اس کی تم تحقیر کرتے ہو تو کہ اللہ کے حکم کی کو پامال کرتے ہو یا اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہو. اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے تو یہ اللہ کے ساتھ معاملات تھے اس کے، تو یہ بات جو ہے لیکن اس نے اس کو بنیاد بنایا آدم کو اور آدم ہی سے جو ہے اس نے یہ سارا ہوا کہ اپنی دشمنی کی بنیاد رکھی اور یہ بات اس نے کہی، یعنی کہا کہتا ہے ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، ذرا دیکھو تو صحیح. اللہ سے کہتا ہے دیکھ تو صحیح، یہ ہے وہ ہستی جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے مہلت دو، تو اگر مجھے مہلت ملے تو میں اس کی ساری نسل کی بیٹ تو نہیں کر دوں گا، تھوڑے لوگ مجھ سے بچ سکیں. یعنی ساری باتیں اس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نقل کی ہیں، یہ اس نے کہی ہے وہاں پر اس مقام پر. تو آدم علیہ السلام نے یہ ساری چیزیں خود اس کا مشاہدہ کیا تھا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ انہیں بتا رہے ہیں اور انہیں پتہ نہیں تھی، بلکہ انہوں نے خود اس کا مشاہدہ کیا. تو اللہ رب العالمین یہ بات بتاتے ہیں کہ دیکھو اگر تم نے اس کے یہ تمہارا دشمن ہے، اس کے بہکائے میں آ کر تم نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جنت میں نہ رہ سکو گے. تو کیا کہا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں جنت سے نکلوا دے. تو جنت میں کیسے؟ جنت تو اللہ کی ہے، یہ کیسے نکلوا سکتا؟ تو یہ وہ کام کروا دے گا تم سے، اس کے نتیجے میں جنت سے تم نکالے جاؤ گے. یعنی یہ جانتا ہے کہ کیا اللہ کی نافرمانی جو ہے وہ جنت سے نکلوانے کا سبب بنے گی. تو یہ بات بتا دی گئی کہ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر جنت میں نہیں رہ سکو گے، اور جنت میں نہ رہنے کا مطلب وہ تمام نعمتیں جنت میں حاصل ہے ختم ہو جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ آگے یہ بات کہتے ہیں، آگے واضح کرتے ہیں ان لک الا تجوع فیہا ولا تعری وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحی. فرمایا اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے. یہاں تو تمہیں یہ آسائشیں حاصل ہیں کہ نہ بھوکے ننگے رہتے ہو، نہ پیاس اور دھوپ تمہیں ستاتی ہے. یعنی اگر تم نے یہ بات جو ہے جنت سے نکالے گئے جنت فتشقیٰ، یہ جو ہے جنت سے نکلوا دے گا اور پھر کیا ہوگا؟ تو مصیبت میں پڑ جاؤ گے. یہاں تمہیں یہ آسائشیں حاصل ہیں کہ نہ بھوکے ننگے رہتے ہو، نہ پیاس اور دھوپ تمہیں ستاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں حاصل نعمتوں کی بات اس وقت سامنے رکھی ہے. اچھا یہاں جو نعمتیں جنت کی نعمتیں بے شمار ہیں، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں، سامنے آتا ہے جنت میں کیا کیا نعمتیں اللہ نے رکھی ہیں اور بہت اعلیٰ درجے کی نعمتوں کی بات کی ہے. تو یہاں پر جو نعمتوں کی بات ہو رہی ہے وہ چار چیزیں اب اللہ نے بیان کی، چار بنیادی نعمتیں، چار بنیادی نعمتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا جو انسان کی بنیادی ضروریات ہیں. جو انسان کی بنیادی ضروریات ہیں، انسان کی بنیادی ضروریات کیا ہیں؟ یعنی غذا چاہیے، پانی چاہیے، لباس چاہیے اور مکان چاہیے، یعنی جہاں رہنے کی جگہ چاہیے. انسان کی ضروریات کیا ہے؟ یعنی کھانا پینا، لباس اور رہنے کی جگہ، یہ بنیادی ضروریات میں ہے، یہ بنیادی ضروریات میں ہے. لہٰذا اس کی بنیاد پر یہ بات کہی کہ یہ تمہیں بنیادی ضروریات یہاں پر حاصل ہیں. اس بنیادی ضروریات جو تمہیں بغیر محنت کے حاصل ہیں، بغیر مشقت کے حاصل. جنت میں کوئی محنت مشقت کا تو معاملہ تھا نہیں. یعنی یہ چاروں چیزیں بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے یہاں تمہیں حاصل ہے. اگر تم نے یہ اللہ کی نافرمانی کی شیطان کے بہکائے میں آ کر تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہ جو بنیادی ضروریات تمہاری ہیں جو یہاں پر تمہیں بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی مشقت کے فراہم کی جا رہی ہیں، یہ تم ان سے واپس لے لی جائیں گی. اور پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا پھر اس کے بعد خود ہی اس کے لیے کوشش کرنا، خود ہی اس کے لیے محنت کرنا. یہ سارے معاملات جو اس اعتبار سے ہو جائیں گے کہ اپنی ابتدائی ضروریات تک کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے، اپنی جان کھپانے پر مجبور ہو جاؤ گے. یہ سب کچھ تمہیں کرنا پڑے گا، چوٹی کا پسندہ ایڑی تک پہنچانا پڑے گا. اور تمہاری یعنی جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ معاش کے فکر ہی بہت سارا وقت جو ہمارا لے جاتی ہے، اقتصاد میں کرتی ہے. جنت میں نعمت تمہیں حاصل تھی
تو بنیادی طور پر یہ بات وہاں پر انہیں بتائی گئی کہ دیکھو شیطان کے وسوسے میں مبتلا اس کا شکار ہو کر نافرمانی کرو گے تو اس صورتحال کا سامنا تمہیں کرنا پڑے گا. تو یہ بنیادی 4 باتیں اس میں ہیں. اسی پر پھر فقہاء نے بہت سے اصول نکالے اسی کی بنیاد پر کہ بنیادی ضروریات میں یہ 4 چیزیں داخل ہیں. اس کے بعد باقی چیزیں کیا ہیں وہ پھر آسائشوں کے اندر آتی ہیں, آسائشوں میں آتی ہیں. یعنی اگر کسی کا نان نفقہ کسی پر ہو اور ذمہ داری ہو تو کیا کم سے کم کیا کرنا ہے اسے, یعنی یہ 4 چیزوں کا غذا کا یعنی کھانے پینے کا انتظام کرنا ہوگا, لباس کا انتظام کرنا ہوگا اور رہائش کا انتظام کرنا ہوگا. یہ بنیادی ضروریات ہیں جو اس میں بیان کی گئی ہیں. اس کے بعد جو چیزیں آتی ہیں وہ سب آسائشوں کے زمرے میں چلی جاتی ہیں. تو اس میں یہ بات یہاں پر بتائی گئی. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا, فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی. شیطان نے ان کو پھسلایا, کہنے لگا آدم بتاؤں تمہیں وہ درخت جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے. یعنی یہ بات جو یہاں پر سامنے آ رہی ہے کہ شیطان نے کس کو بہکایا ہے, یعنی کدھر متوجہ کو وسوسہ کس کی طرف ڈالا ہے. یہاں پتہ چلتا ہے کہ آدم کو مخاطب کیا, فوسوس الیہ الشیطان, شیطان نے وسوسہ ڈالا, اس پر لایا کس کی طرف, کیا کہا, قال یا آدم کو. یہاں آدم کی بات ہے. سورہ اعراف میں دونوں کا نام, دونوں کی بات یہ کہ دونوں کو اس نے جو ہے مخاطب کیا تھا, لیکن یہاں اللہ تعالیٰ خصوصیت سے آدم علیہ السلام کی بات کرتے ہیں اس لیے کہ وہ ان کے تابع ہیں, بیوی جو ہے تابع ہے, تو اس اعتبار سے آدم کو مخاطب کیا. تو یہ جو بنی اسرائیل کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں تھا بلکہ شیطان نے حوا کو بہکایا اور حوا نے جو ہے پھر آدم علیہ السلام کو برگلایا, تو ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ یہ بات بالکل واضح کر دیتے ہیں کہ یہ بات جو ہے اس طرح سے ہے کہ شیطان نے بیک وقت دونوں کو اور خصوصیت سے آدم علیہ السلام کو مخاطب کیا. اور پھر یہاں جو اس نے بات کی ہے وہ کیا ہے کہ اس کے نتیجے میں یہ جو درخت ہے اس سے تمہیں ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہو جائے گی. انسان کے اندر اس چیز کی طلب ہے, جستجو ہے, انسان اس چیز کو چاہتا ہے. تو اس معاملے میں گویا کہیے کہ یہ اس نے ہدف بنایا اور اس ذریعے سے انسان کو جو ہے گویا کہیے کہ اپنے جال میں پھانسا آدم علیہ السلام کو. فرمایا فَأَكَلَ مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ. آخرکار دونوں یعنی دونوں آدم و حوا اس درخت کا پھل کھا گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ہی ان کے سطر ایک دوسرے کے آگے کھل گئے اور دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے. آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گیا. یہاں جو بات سامنے آ رہی ہے کہ پہلا معاملہ جو پیچھے بھی مضمون گزر چکا ہے, وہاں یہ بات آئی تھی کہ جیسی نافرمانی ہوئی یعنی جیسے درخت کا پھل کھایا تو یہ درخت کے پھل کا نتیجہ تھا یا نافرمانی کا نتیجہ تھا. یہ نافرمانی کا نتیجہ تھا. درخت کے پھل میں کوئی ایسی خصوصیت نہیں تھی کہ پھل کھاتے ہی صورتحال ہو جائے. بنی اسرائیل کی روایات میں یہی بات لکھی ہے. بنی اسرائیل کی جو روایات ہیں ان کے اندر اس درخت کو جو ہے اس حیثیت سے پیش کیا گیا کہ یہ جو ہے نیکی و بدی کا جو ہے پہچان کا یہ درخت تھا. یعنی ان کے بقول جب ان کی روایات کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ آدم و حوا ایسے ننگے رہتے تھے لیکن تمیز نہیں تھی, نیکی بدی کی تمیز. یہ درخت کا پھل کھایا تو آنکھیں کھل گئی اور دیکھ پتہ چلا کہ یہ تو برہنہ ہے, تو لگے پتھر کو سے ڈانپنے. یعنی انہوں نے اس انداز سے اس بات کو بدل دیا, اس طرح سے اختیار کیا. اور پھر اللہ نے جب دیکھا واپس آئے, چھپ گیا آدم, اور جب آدم چھپ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ پائیں باغ میں ٹہلنے نکلا اور پھر اس نے آدم کو آواز دی تم کدھر ہو, چھپ کیوں گا؟ اس نے کہا جی میں برہنہ ہوں اس لیے. تو کہا اچھا اس کا مطلب ہے تم وہ درخت کا پھل کھا گئے جس سے تمیز حاصل ہوتی ہے. تو اس طرح کی بیہودہ باتیں جو ہیں, اور یہ لوگ کہتے ہیں قرآن جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے کر لیا معاذ اللہ. تو بالکل واضح اپنی جو اپنے مضامین ہے اس اعتبار سے جو قرآن جو بات بیان کرتا ہے بالکل اصولی لاجیکل سب چیز جو ہے اس میں, اور اس میں جو نصیحت کا پہلو وہ بھی شامل ہوتا ہے, موجود ہوتا ہے. تو یہاں پر جو بات سامنے آ رہی ہے وہ کیا ہے کہ جو بات پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ہم نے اس سے کہا, ہم نے کیا کہا کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے اگر تم نے شیطان کی بات مان لی. تو کیا اور نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہاں جو تمہیں آسائش حاصل ہے, بھوکے ننگے نہیں رہتے, نہ پیاس اور دھوپ تمہیں ستاتی ہے. یعنی 4 چیزیں بتا دی ہیں.
تو ظاہر سی بات ہے کہ اب جیسے ہی نافرمانی ہوئی تو سب سے پہلی چیز کیا چلی گئی؟ تو جا سکتی کھانے کا وقت تو کھانے کے، بھوک کا معاملہ تو کھانے کے وقت آئے گا، یا پانی کا معاملہ پیاس کے وقت آئے گا، مسکن سے بھی نکالے جاؤ گے، بات کی بات ہے سب سے پہلے لباس ہی اتر گیا، یعنی جو سب سے پہلا انتظام تھا وہ کیا تھا؟ لباس تھا، تو وہ لباس اتر گیا۔ جب لباس اتر گیا تو رہنا ہوگا، یہ صورتحال سامنے آتی ہے۔ تو جہاں وہ پہلو سامنے آتا ہے کہ انسان کے گویا کہیے کہ شرم کے جذبے پر جو ہے وہ وہاں پر ضرب لگاتا ہے اور حیا کو جو ہے ختم کرنا چاہتا ہے، جو سورہ اعراف میں مضمون اللہ نے بیان کیا ہے اور وہاں بتایا کہ تمہیں شیطان کے حربوں سے ہوشیار رہنا چاہیے، یہ پھر تمہارے لباس اتروا دینے کے چکر میں ہے، یعنی دنیا کے اندر۔ تو وہاں یہ یہاں کیا مضمون آ گیا کہ یہ سارے انتظام اللہ کے ہیں۔ جب انسان جو ہے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کے انتظام سے اپنے آپ کو باہر نکال لیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو اس کے لیے اس کا انتظام کرنا اس سے باہر نکالتا ہے۔ تو یہاں پر یہ کیفیت بیان کی تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم نے یہ کیا ہوا فعصیٰ آدم ربہ فغویٰ، کہ آدم سے یہ نافرمانی کا جو ہے صدور ہو گیا اور راہ راست سے بھٹک گئے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ یہاں پر یہ جو کام ہوا ہے آدم علیہ السلام کا، آغاز ہی میں کہہ دیا تھا، اس بات کو بتا دیا تھا کہ بھول گیا اور عزم کی کمی کی بات کی، بھولنے کی بات کی، یہ نہیں کہا کہ جانتے بوجھتے۔ قرآن میں یہ بھی ذکر آتا ہے نا بعض اوقات جہاں پر بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا اور ان کے استکبار کا، ان جرائم کا، تو کہا جانتے بوجھتے نافرمانی کرتے ہیں، یعنی بات اس طرح۔ تو ویسے آدم کی سرشت میں بات نہیں، تو آدم کی بات جو کی ہے، اور جیسے شیطان نے بھی یہ کام کیا تھا، شیطان کے راستے پہ آدم یعنی انسانوں میں سے لوگ چل سکتے ہیں، جیسے یہودیوں نے یہ کام کیا، اس کے راستے پہ گئے جانتے بوجھتے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو یہاں پر آدم کے بارے میں یہ بات بتا دی کہ آدم نے کام جو ہے جانتے بوجھتے نہیں کیا، یعنی کہ بالکل اللہ کی نافرمانی کے ارادے سے کام کیا، بلکہ وہ اپنے رب کو جانتے تھے، دل سے اپنا خالق اور رب جانتے اور مانتے تھے، دل سے مانتے تھے، یہ ساری چیزیں ان کے سامنے تھی۔ لیکن معاملہ کیا ہوا کہ جب شیطان نے جو لالچ انہیں دیا تو وہ اس کی تحریس یعنی جو حرص ہے اس کی تحریس کے مقابلے میں جم نہ سکے، پھسل گئے، یعنی معاملہ اس اعتبار سے ہو گیا۔ حالانکہ اب بھی اللہ پر ان کے عقیدے میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے وہ آمادہ نہیں ہوئے تھے، بس ہوا کیا ایک فوری جذبے نے جو شیطانی تحریس کے زیر اثر ابھر آیا تھا، ان پر ضبول داری ہو گیا، یعنی غلطی ہو گئی ہے اور ضبط نفس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور اس کے نتیجے میں وہ اطاعت کے مقام بلند سے معصیت کی طرف آ گئے، یعنی اس طرف جا پڑے۔ تو اسی اعتبار یہی وہ بات ہے، یہی وہ بھول اور فقدان عزم ہے جس کا آغاز میں ہی تذکرہ کیا گیا۔ تو بنیادی طور پر یہ بات بتائی کہ یہ فرق ہے آدم کی غلطی اور شیطان کی غلطی میں۔ شیطان نے جانتے بوجھتے ایک عمل کیا ہے اور اپنی ذاتی بنیاد پر کیا ہے، یہاں پر آدم نے ذاتی بنیاد پر غلطی نہیں کی بلکہ شیطان نے انہیں پھسلایا اور اس کی تحریض دلائی اور بہتر کہیے کہ اس سے تم بہتر حالت میں چلے جاؤ گے، یہ انہیں بتایا، اور وہ جو ہے اس کے مقابلے میں جب نہیں سکے، یہ غلطی ہوئی اور اس کے نتیجے میں صورتحال پیدا ہوئی، ورنہ عقیدہ ان کا اسی طرح سے مستحکم تھا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی اور پھر اس کے بعد فرمایا ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، پھر اس کے رب نے اسے برگزیدہ کیا اور اس کی توبہ قبول کی اور اسے ہدایت بخشی۔ تینوں باتیں ایک ساتھ بیان کی اللہ نے، یعنی فرمایا یعنی پھر یہ آدم کو جہاں پر جو رکھا گیا، جس طرح آپ پہلے بھی اس کا ذکر کرتے رہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو یہاں پر تجربے سے گزارا، یعنی یہاں پر اس تجربے سے گزارا ہے کہ جو دنیا میں انہیں پیش آنا ہے کہ دنیا میں جا کر سارے کام کرنے ہیں، یہ ساری چیزیں سامنے آنی ہیں، اور پھر اسی اعتبار سے یہ بات بھی ایک تو وہی معاملہ وہاں پر سامنے آیا کہ جنت میں آدمی یہاں پر بہت سے کام اس لیے نہیں کر پاتا، کہتے ہیں نا بہت سے کام اس لیے نہیں کرتا کہ نہ فرما برداری کے اور ایسے جنہیں کرنا انسان چاہتا ہے جس میں اس کے لیے بہتری ہے، بلندی ہے، کہ پتہ چلتا ہے ان 4 ضروریات بھی اس کا سارا کام وقت میں لے رکھا ہے، بڑا وقت لے لیا ہے، ساری مسائل کا سامنا ہے اور ان کی بنیاد میں بہت سے مسئلے، جنت میں ساری چیزیں نہیں ہیں۔ تو جنت میں جب جائیں گے تو وہاں کے معاملات، وہاں کے حالات اور پھر وہاں جو انسان کے لیے یہ سب چیزوں سے بے فکر اب کچھ کیا کرے گا، یعنی پھر ایک الگ معاملہ ہے، اس کی بلندی کے معاملات کیا ہوں گے، پھر وہ کیا ذمہ داریاں اس کی وہاں پر ہوں گی، کیا چیزیں وہاں ہوں گی، اس کا صحیح ادراک آدھا مسئلہ نہیں کر پاتے۔ لیکن وہ خلافت کا وہ تصور وہاں پر بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہاں پر انسان کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے۔ تو یہاں پر یہ ساتھ ساتھ یہ ذمہ داری بھی دی، یہ آزمائش کے پہلو بھی آ گئے سامنے، اور اسی کے ساتھ اللہ نے بتا دیا کہ آدم کو پھر سزا کے طور پر نیچے نہیں بھیجا گیا، بلکہ اب کیا ہوا کہ اسے برگزیدہ کیا، اس کی توبہ قبول کر لی اور اسے ہدایت بخشی۔ انہوں نے بنی اسرائیل نے جو اس بات کو کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ سزا کے طور پر بھیجا گیا، اور سزا آدم کو کیا دی گئی کہ اب یہ اپنی وہی کہیے کہ اپنی روزی کمانے کے لیے انتہائی مشقت کا اسے سامنا کرنا پڑے گا،
اور عورت کے لیے اس کے جو پیدائش کا اس کے درد ذہ ہے اس کے شدید کر دیا، اس کو اضافہ کر دیا. تو یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سزا دی دنیا میں. اللہ تعالیٰ یہ بات نہیں کہتے. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی. یعنی آدم کی تعریف میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے اسے برگزیدہ کیا، اجتباہ سے چن لیا، اسے برگزیدہ کیا، اس کی توبہ قبول کر لی اور اسے ہدایت بخشی. اور توبہ جب قبول ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو غلطی کو نیکی سے تبدیل کر دیتے ہیں. یعنی یہ بات بھی سورہ فرقان میں ہمارے سامنے آتی ہے. تو اس میں یہ بات بتا دی یہ سارا معاملہ وہ اسے ہدایت بخشی. اور وہ ہدایت کیا ہے؟ وہ یہ قرآن کی صورت میں، یعنی مختلف ادوار میں جو کتابیں آئی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اب ہمارے پاس یہ اللہ کی کتاب ہے تو یہ ہدایت بخشی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے کہا فرما دیا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. اس پر اللہ رب العالمین ان سے کہا کہ تم دونوں فریق یعنی انسان اور شیطان یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے. اب اگر میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا. جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَا فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. پھر اسے جو ہے کیا چیز اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ بھٹکے گا نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا. یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے جو قرآن مجید میں کئی مقامات پر سامنے آتا ہے کہ جو اسے اختیار کرے گا، اس ہدایت کی پیروی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بدبختی سے بچا لے گا، گمراہی سے بچا لے گا اور وہ کامیابی کے راستے پر چلے گا. اور جو اس کا انکار کرے گا، اسے جھٹلا دے گا تو پھر وہ اسی بدبختی اور ضلالت کے اندر مبتلا ہو جائے گا. انشاءاللہ اگلی مجلس کے اندر اس پر بھی کچھ بات کرتے ہوئے آگے بات کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.